تو تھوڑا سوچنے والی بات ہے کہ حلال کر دے دینے والی یہ قوم، شراب کو روکنے والی یہ قوم، زنا کو روکنے والی یہ قوم، سود کو روکنے والی یہ قوم، فائنانس کے ظلم سے لوگوں کو بچانے والی یہ قوم، یتیموں کو اپنا کر یتیموں کو ظلم سے روکنے والی یہ قوم، آخر کہاں اور کدھر خرابی آ گئی کہ شراب روکنے والی قوم خود آج شرابی بن کے نظر آ رہی ہے۔ منشیات اور نشیلی چیزوں کو جلانے والی اور نشیلی چیزوں کے خلاف جنگ کرنے والی یہ قوم کا ایک مخصوص نوجوان طبقہ خود آج نشہ بیچنے پہ مجبور ہے، نشہ کرنے پہ مجبور ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اور نشے نے مسلمان کو قاتل تک بنا دیا ہے، قاتل تک بنا دیا۔ میں صرف آپ کو اشارہ دیتا ہوں کہ وقتیاں نشے کے پیسے کے لیے دوسرے دوست کا قتل کرتا ہے۔ ہماری ہی ریاست میں ایسا ہو رہا ہے، ہماری ریاست میں کہ وقت کے نشے کے لیے عمر کیا ہے لوگوں کی 18 سال، مارنے والے کی عمر، مرنے والے کی عمر 17 سال۔ ایسے معصوم کم عمر بچے نشے میں اتنے خطرناک گر چکے ہیں کہ نشے کے لیے جیب میں پیسے نہیں ہے تو قتل کر کے ایک وقت کے نشے کے پیسے کے لیے قتل کیا جا رہا ہے اپنے دوست کا۔ کیا کبھی مسلمانوں نے ایسے بھیانک اور بدلتے ہوئے خطرناک ماحول میں کبھی ہمیں غور کیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا معمولی پیسوں کے لیے قتل کیوں کر رہا ہے؟ اور کم عمر میں آخر یہ قتل کیوں ہو رہے ہیں؟ اور کم عمر میں ہمارے نوجوان قاتل کیوں کر رہے ہیں؟ کبھی غور کیا ہے؟ تو دیکھیے کہ یہ بیماری پھیلی کیسے، میں آپ کو بتاتا ہوں بیماری پھیلی کیسے۔ تو یہ بیماری پھیلنے میں کبھی آپ نے توجہ نہیں دیا ہوگا، مگر میں بہت اہم چیز کی طرف آپ کی توجہ لے جا رہا ہوں کہ مسلمانوں میں معاشرہ خراب ہونے کی سب سے بڑی ایک وجہ ہے، مسلمانوں میں نوجوانوں میں یعنی ہمارے آنے والی نسل کے نوجوانوں میں تہذیب ختم ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اور یہ وجہ، یہ چال اور یہ ہتھ کنڈا آج سے 75 سال پہلے استعمال کیا گیا، اور 75 سال کے عرصے کے بعد یہ چال مکمل کامیاب ہو گئی، اور جو ہتھوڑا مارا تھا نا اس کے سامنے رزلٹ نظر آ رہا ہے، وہ کامیاب ہے اور ہم ناکام ہیں، اور ہم اس چال کو سمجھے ہی نہیں بلکہ خود ہو کے تعبیر ہوتے ہیں۔ تو ہمارے اخلاق کی گراوٹ کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ بات آپ کو معمولی دکھے گی مگر سوچنے میں بہت دور تک جائے گی۔ ہمارے نسلوں میں بلکہ میں آپ کو کہوں گا کہ 1950 سے لے کے 2025 تک کی نسلوں کو لے لے کہ ان میں اخلاقی گراوٹ گرنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک ہی وجہ، وہ وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں اور مسلمانوں کے خاندان میں اردو زبان کا دفن ہو جانا، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اردو سے اس کا کیا تعلق ہے، اردو سے شراب کا کیا تعلق ہے، اردو سے گانے کا کیا تعلق ہے، اردو سے اخلاق کا کیا تعلق ہے؟ تو میرے دوستو یہ بہت بڑی چال چلی گئی آج سے 75 سال پہلے، آج وہ کامیاب ہے۔ اور ہم نے ہماری مادری زبان کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا، اور ہماری ساری تہذیب دھیرے 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 ختم ہو رہی ہے۔ اب وہ کیسے ختم ہو رہی ہے تو سنو۔ انگریز کیوں فکر کرے گا مسلم لٹریچر آپ تک پہنچانے کی؟ ہندو کیوں فکر کرے گا کہ اسلام کا لٹریچر آپ تک پہنچانے کی؟ ہندوستان میں جتنا اسلامک لا تھا، ہندوستان میں جتنا اسلامک تہذیب لکھی ہوئی تھی، اور اسلام میں جتنا تبلیغ کا ذریعہ تھا وہ اردو زبان ہے۔
اور آج بھی ہماری تہذیب کے کتابیں اردو میں ہیں، آج بھی ہماری اخلاق کی کتابیں اردو میں ہیں، آج بھی ہمارے کھانوں کی کتابیں اردو میں ہیں، اور آج بھی ہمارے اٹھنے اور بیٹھنے کا طریقہ اردو میں ہے، آج بھی بیوی اور شوہر کے حقوق اردو میں ہے، ماں باپ کے حقوق اردو میں ہے۔ اگر وہ اخلاق اردو میں ہے تو پچھلے 75 سال سے جو ہم نے ہمارے گھروں سے اردو کو ختم کر دیا تو اس کا اتنا بڑا وبال ہم پہ آ گیا کہ تہذیب مردہ ہو گئی، نہ حلال کی تمیز رہی نہ حرام کی تمیز رہی، بس ایک گھوسے کا پتلا بن کر ہندوستان میں مسلمان بن کے کھڑا رہا۔ تو یاد رکھو، ہم نے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو اردو سے دور کیا ہے، صرف ہم نے اردو سے دور نہیں کیا ہے بلکہ اسے اسلام کی تہذیب سے دور کیا ہے، اسے اس کے اخلاق سے دور کیا ہے، اسے اس کی طہارت سے دور کیا ہے، اسے اس کے تقوی سے دور کیا ہے۔ اگر جیسے جس طریقے سے پرانے دور میں اردو سے ہمارا مضبوط لگاؤ تھا، اگر آج بھی ہمارے نسلوں کا اردو سے لگاؤ ہوتا تو وہ اسلام کو جانتا تھا، اسلام کو پہچانتا تھا، اسلام کو پڑھتا تھا، حلال کو سمجھتا تھا، حرام کو جانتا تھا، مگر ہم نے اردو کو مکمل طور پہ دفن کر کے صرف اردو کو ختم نہیں کیا بلکہ ہم نے ہماری نسلوں کو تباہ و برباد کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اگر اپنی اولاد کو اسلام کے اخلاق کی طرف واپس لانا چاہتے ہو، اپنی اولاد کو اسلامی حقوق کی طرف واپس لانا چاہتے ہو، اپنی اولاد کو حرام اور حلال کیا ہے بتانا چاہتے ہو، اپنی اولاد کو ماں کا حق کیا ہے، باپ کا حق کیا ہے، بھائی کا حق کیا ہے، بہن کا حق کیا ہے، بیوی کا حق کیا ہے، اگر یہ اپنی اولاد کو سکھانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے بچے کو اردو سکھاؤ، سب سے پہلے اردو سکھاؤ، اس لیے کہ اردو میں تہذیب ہماری دفن ہے، اردو میں ہماری تاریخ دفن ہے، اردو میں ہماری حقیقت دفن ہے، اردو میں ہماری روح دفن ہے۔ تو گویا کہ اردو دفن نہیں ہوئی، اردو ختم نہیں ہوئی، بلکہ ہندوستان کی زمین سے ہماری روح ختم ہو گئی ہے، ہماری حقیقت ختم ہو گئی ہے، ہمارے اخلاق ختم ہو گئے ہیں، اور جس دن ہمارے گھروں میں اردو عام ہو جائے گی اس دن سے دوبارہ تہذیب پلٹ کے ہمارے خاندان میں آ جائے گی، ہمارے خاندان میں آ جائے گی۔ تو یاد رکھو میرے دوستو، مذہبی زبان میں ہماری مذہبی زبان عربی ہے، مادری زبان اردو ہے۔ تو ذرا غور کرو، نہ ہم مذہبی زبان کو جانتے ہیں نہ مادری زبان کو جانتے ہیں، تو اسلام پہ نسلیں کیسی ٹکی رہے گی؟ کس طریقے سے اسلام پہ نسلیں ٹکی رہے گی اور کس طریقے سے اسے پتا چلے گا کہ یہ کام حرام ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے؟ کس طریقے سے اسے معلوم ہوگا؟ اچھا ٹائم ہو گیا ہے، کس طریقے سے گھڑی اعتکاف میں ایسا ہے تو کس طریقے سے معلوم ہوگا؟ سمجھے؟ تو بس ایک چیز آپ حضرات ذہن میں رکھیے، آپ حضرات، کہ معاشرہ جو بگڑ رہا ہے، حالات جو خراب ہو رہے ہیں، اس کا کوئی غیر ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ غیر ہمارے بگڑے ہوئے کا استعمال کر رہا ہے، غیر ہماری کمزوری کا استعمال کر رہا ہے، غیر ہم میں سے کچھ کمزوروں کو لے کر ہمیں بدنام کر رہا ہے، غیر ہم میں سے کچھ گندوں کو لے کر ہم سب کو بدنام کر رہا ہے۔ تو اس کا کام جو ہے، اس کا جو حق ہے وہ ادا کر رہا ہے، مگر ہم اپنے حق کو کتنا ادا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی زندگی میں کہاں تک کامیاب ہیں؟ گھر جاؤ اور یہ سوچو کہ میری اولاد 18 سال کی ہو چکی ہے، 15 سال کی ہو چکی ہے، 10 سال کی ہو چکی ہے، تو گھر جا کر یہ سوچو کیا میں نے میرے بیٹے کو اردو کا ایک الف تک آج تک سکھایا ہے؟ کیا میں نے میرے بیٹے کو حلال اور حرام کا مسئلہ آج تک ایک سکھایا ہے؟ کیا میں نے بیٹے کو کم سے کم رسول اللہ کی سیرت کو سکھایا ہے؟ ارے کیسے وہ رسول اللہ کی سیرت پڑھے گا جبکہ مادری زبان اردو تو اسے آتی ہی نہیں، اسے
آتی ہی نہیں. آج افسوس ہے، افسوس ہے، افسوس ہے، مسلم نوجوانوں پر افسوس ہے میرے دوستو کہ آج ہمارا نوجوان بڑے بڑے ڈیگے کو مارتا ہے، بڑی بڑی بازیگری کی باتیں وہ کرتا ہے، مگر میں کھل کے ایک بات کہوں گا کہ آج کے نوجوانوں میں اکثریتی تعداد کو سورہ ناس پر پڑھنے نہیں آتا. قرآن مجید کا آخری چھوٹا سا سورہ یہ سورہ ناس تک پڑھنے نہیں آتا، تو پھر کیسے ہم بھروسہ کریں گے کہ کل یہ اولاد ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرے گی؟ ہم کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں کہ یہ اولاد کل ہمارا نام کھڑا کرے گی؟ ہم کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں کہ اولاد کل ہمارے نام پہ ایصال ثواب کرے گی؟ ہمارے بعد اسلام کی عزت یہ ہماری اولاد بنے گی، ہمارے بعد اسلام کی شان یہ ہماری اولاد بنے گی. ہم کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں؟ تو بس آپ سے ایک ہی گزارش ہے، ایک ہی گزارش ہے کہ اگر اپنے گھروں میں تہذیب کو واپس لانا چاہتے ہو تو ایک ہی ذریعہ ہے، پہلے اپنے گھروں میں اردو واپس لاؤ. اس لیے کہ اردو دروازہ ہے تہذیب کا، اردو دروازہ ہے اخلاق کا، اردو دروازہ ہے شرم و حیا کا. جب اردو آپ کے گھروں میں زندہ ہو جائے گی تو بچوں میں خود بخود تہذیب آ جائے گی، بچوں میں خود بخود اخلاق آ جائے گی. وہ ہر چیز پڑھے گا، ہر چیز سیکھے گا، ہر چیز جانے گا. مگر ہمارا حال ایسا ہے کہ نہ ہم مذہب کی زبان عربی بچوں کو سکھائے، نہ پیٹ کی زبان، گود کی زبان، زمین کی زبان اردو ہم بچوں کو سکھائے، تو پھر بچوں پہ رونا بیکار ہے کہ یہ بچہ بگڑ گیا، اس پہ انگلیاں اٹھانا بیکار ہے کہ یہ شریر ہو گیا، اسے سزا دینا بیکار ہے کہ یہ بد اخلاق ہو گیا. اس لیے کہ ہم اسے اخلاق کے راستے پر لا کر کبھی ٹھہرائی نہیں کیے، اخلاق کا ہم اسے کوئی ذریعہ بتائی نہیں، اخلاق کی کوئی کتاب ہم اس کے ہاتھ میں دیے ہی نہیں، تو پھر وہ اخلاق والا کیسے بنے گا؟ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ مولانا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ علیہم اجمعین والحمد للہ رب العالمین.